ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ چلیں شروع کرتے ہیں آج کی کہانی۔ میں پیٹ سے تھی جب سسرال میں ایک فقیرنی آئی اور نہ جانے ساس نے اسے کیا کہا کہ مجھے دیکھتے ہی وہ بد دعائیں دینے لگی اور کہا کہ تیرے پیٹ میں جو بیٹا ہے جب بڑا ہوگا تو اس کی شادی نہ کرنا، کیونکہ اگر اس کی بیوی نے اس کی شکل دیکھ لی تو تیری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ اور پھر میرا وہ بیٹا بڑا ہوا اور اس کی شادی کرنے لگی۔ مجھے فقیرنی کی بات یاد آ گئی۔ میں نے بیٹے سے کہا کہ بیوی کو چہرہ مت دکھانا، لیکن اس کی پسند کی شادی تھی۔ اسے لگا کہ ماں ابھی سے نفرت پیدا کرنا چاہتی ہے، اس لیے ایسا کہہ رہی ہے، اور مجھے نظر انداز کر کے کمرے میں چلا گیا۔ اور جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوا، ٹھیک 10 منٹ بعد ہم پہ آسمان گر پڑا، کیونکہ میرا نام حرم ہے، میری عمر 20 سال ہے اور میں ایک ہی بہن تھی، لیکن مجھے کبھی ماں باپ کا پیار نہیں ملا تھا، نہ ہی وہ مجھ سے پیار کرتے تھے۔ میں نے جب بھی انہیں کچھ کہتی تھی وہ میری بات اگنور کر دیتے تھے۔ انہیں بس وہی کرنا ہوتا تھا جس پر ان کا اپنا دل ہوتا تھا۔ میں اماں کو کہتی تھی کہ اگر آپ نے میرے ساتھ ایسا ہی کرنا تھا تو مجھے پیدا ہی نہ کرتے۔ اماں نے مجھے غصے میں کہا کہ آج تم نے یہ بات کر دی ہے، آج کے بعد میں تمہارے منہ سے ایسی کوئی بات نہ سنوں۔ آئی سمجھ، مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا اگر تم نے آج کے بعد کوئی ایسی بات کی، میں بتا رہی ہوں۔ ان کی بات سن کر میں نے گہری سانس لی اور اپنے کمرے میں چلی گئی۔ اماں بہت ہی عجیب قسم کی تھیں، مجھے تو ان کی کچھ سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ وہ میرے ساتھ ایسا کیوں کرتی ہیں۔ بابا بھی میرے ساتھ ایسے ہی کرتے تھے، ایک ہی تھی پھر بھی مجھ سے پیار نہیں کرتے تھے۔ میں میڈیکل کر رہی تھی، ابا کو بس یہ شوق تھا کہ وہ مجھے ڈاکٹر بنانا چاہتے تھے، لیکن میں نہیں بننا چاہتی تھی۔ میں نے اماں کو کہا بھی تھا کہ مجھے ڈاکٹر نہیں بننا، لیکن وہ کب میری کوئی بات سنتی تھی۔ انہوں نے بس وہی کرنا ہوتا تھا جس پر ان کا دل ہوتا تھا۔ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آتی تھی، ہر وقت کتابوں میں گھسی ہوتی تھی۔ آج میں کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ابا کمرے میں داخل ہوئے۔ میں نے ابا کی طرف دیکھا، وہ مجھے کہنے لگے، تمہاری کتابیں کہاں ہیں؟ میں نے کہا وہ ابھی میرا پڑھنے کو دل نہیں تھا تو اس وجہ سے میں نہیں پڑھ رہی تھی۔ ابا ایک دم سے مجھے غصے میں گھورنے لگے۔ میں نے گہری سانس لی، مجھے ابا سے ڈر بھی لگ رہا تھا۔ اب مجھے غصے میں دیکھتے ہوئے کہنے لگے، آج سے کالج جانا بند۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور نفی میں سر ہلایا اور کہا، نہیں ابا، میں پڑھتی ہوں، بس ابھی میرا دل نہیں کر رہا تھا تو اس وجہ سے نہیں پڑھ رہی تھی۔ ابا مجھے غصے میں کہنے لگے، میں نے اب تمہیں نہیں پڑھانا، تمہارا تو کبھی دل نہیں ہوا پڑھنے کو۔ میں نے گہری سانس لی اور ابا کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ابا غصے میں چلے گئے۔ ابا جیسے ہی کمرے سے باہر نکلے، میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں تھی۔ مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی کہ ابا یوں اچانک سے میرا کالج جانا چھڑوا دیں گے۔ میں بہت خوش تھی، میری تو جان چھوٹ گئی تھی پڑھائی سے۔ اب میں بالکل ہی فری ہوں گی۔ گھر میں یہی سوچ سوچ کے خوش ہو رہی تھی، مجھے اچھا لگ رہا تھا۔ میں اسی خوشی میں سو گئی۔ اگلے دن ابھی تک میں سو ہی رہی تھی کہ اماں کمرے میں داخل ہوئیں۔ میں نے اماں کی طرف دیکھا۔ اماں غصے میں کہنے لگی کہ اگر تمہارے ابا نے تمہیں غصے میں کہا ہے کہ تم کالج نہیں جاؤ گی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ تم ڈھیٹ بن کر نہیں جاؤ گی۔ میں نے گہری سانس لی اور اماں کو کہا کہ مجھے نہیں جانا، بس ابا نے منع کر دیا ہے، میں تو یہی چاہتی تھی۔ میں نے بس انہیں بھی صاف صاف کہہ دیا۔ اماں مجھے غصے میں کہنے لگی کہ کالج چھوڑ کر پچھتاؤ گی۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، نہیں پچھتاتی۔ میں نے اماں کو سنجیدگی سے کہہ دیا۔ مجھے تو بہت خوشی ہو رہی تھی۔ میں نے اماں کو کہہ دیا تھا کہ اب جو بھی ہوا میں کبھی کالج نہیں جاؤں گی۔ اماں نے مجھے پھر سے گھورا اور کمرے سے باہر چلے گئیں۔ میں اماں کے جانے کے بعد آرام سے فریش ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ اماں مجھے سارا دن گھورتی رہی تھی۔ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ اماں کو کیا مسئلہ تھا۔ میں نے گہری سانس لی۔ رات کے وقت ابا مجھے کہنے لگے، میرے پاس کمرے میں آ کر میری بات سن جاؤ۔ پہلے تو مجھے بہت ڈر لگنے لگ گیا، نہ جانے اچانک مجھے کیا کہنا تھا۔ پھر میں نے دل پر پتھر رکھا اور ابا کے کمرے کی طرف گئی۔ جب میں کمرے میں داخل ہوئی تو ابا مجھے دیکھ کر کہنے لگے، اتنی دیر کیوں لگا دی ہے؟ ابا بہت غصے میں تھے۔ اب تو مجھے ویسے ہی جان کے لالے پڑ گئے تھے۔ نہ جانے اب ابا نے مجھ سے کیا کہنا تھا، اب کیا چل رہا تھا ان کے دماغ میں۔ میں ان کے پاس جا کر بیٹھ گئی۔ ابا مجھے کہنے لگے، میں نے تمہارا رشتہ پکا کر دیا ہے، پڑھنا تو تجھ سے ویسے نہیں ہے، تو میں اپنا فرض نبھانا چاہتا ہوں۔ ابا نے سادگی سے کہہ دیا اور میں ابا کے چہرے کی طرف دیکھ کر نفی میں سر ہلانے لگی۔ ابا مجھ سے ایک دم سے غصے میں پوچھنے لگے کہ کیا ہوا ہے تمہیں، اس سے کوئی مسئلہ ہے کیا؟ ابا اس قدر مجھ سے غصے میں پوچھ رہے تھے، مجھے بھلا کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ میں تو یہی کہہ سکتی تھی، ورنہ مجھے تو لگ رہا تھا ابا نے تو جیسے میری جان ہی نکال لینی ہے۔ اگر میں انکار کرتی تو ابا نے مجھ سے رشتے کی حامی بھروائی اور مجھے میرے کمرے میں بھیج دیا۔ میں اپنے کمرے میں آ کر بہت گھبرائی ہوئی لگ رہی تھی۔ مجھ میں اتنی ہمت بھی نہیں تھی کہ ان سے یہی پوچھ لیتی کہ کس کے ساتھ میرا رشتہ طے کیا ہے۔ میں جانتی تھی اگر میں ابا سے پوچھ لیتی
तो उन्होंने न जाने क्या करना था मेरे साथ। थोड़ी देर बाद अम्मा कमरे में आई। अम्मा जैसे ही कमरे में दाखिल हुई, मैं उनके पास गई और कहा, अम्मा आपको पता है अब्बा ने मेरा रिश्ता किसके साथ तय किया है? अम्मा ने हैरत से मुझे देखा और कहा, कौन सा रिश्ता? मुझे हैरत हो रही थी कि अम्मा को भी नहीं पता था। मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा, क्या हो गया है आपको? आपको नहीं पता क्या? अब्बा ने मेरा रिश्ता तय कर दिया है। अम्मा हैरत से मेरी तरफ देखकर कहने लगी, मुझे तो कुछ भी इस बारे में नहीं मालूम, ना ही मुझे तुम्हारे अब्बा ने कुछ बताया है। मैं आंखें फाड़े उनकी तरफ देखने लग गई। मैंने गुस्से में कहा, ऐसे कैसे? फिर अब्बा ने रिश्ता तय कर दिया, आपको भी कुछ नहीं बताया और मेरा रिश्ता कर दिया है, ये क्या बात हुई? फिर अम्मा मुझे देखकर कहने लगी, यही तुम्हारी सज़ा है, अपने बाप की बात जो नहीं मानती। अम्मा की बात सुनकर मुझे गुस्सा आ गया। मैंने गुस्से में कहा, बस कर दें, कितना और मुझे जलील करेंगी? जिस पर दिल नहीं होता मैंने वो नहीं करना होता, लेकिन आप लोग चाहते हैं मैं वही करूं जैसा आप लोग चाहते हैं। मैं गुस्से में उन्हें कहने लगी। अम्मा मुझे कहने लगी, खामोश हो जाओ, अपने अब्बा के सामने कोई बात न करना। मैंने गुस्से में कहा, हाँ, सारी उम्र अब्बा के सामने मुझे खामोशी तो करवाती रही हैं, अब मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला करके मुझसे पूछ भी नहीं रही, बल्कि मुझे बता रही हैं। मैं गुस्से में अम्मा को कह रही थी। अम्मा ने मुझे गुस्से में कहा, एकदम से चुप हो जाओ, कितनी बदतमीज़ हो गई हो, क्या बनेगा तुम्हारा? मैंने अम्मा की तरफ देखा और कहा, जैसा आप लोग मेरे साथ कर रहे हैं ना, न जाने मेरा क्या होगा। अम्मा मुझे कमरे में छोड़कर चली गईं। अम्मा के जाने के बाद मैं बेड पर बैठ गई। पहली बार मुझे इतनी शिद्दत से अपनी किस्मत पर रोना आ रहा था। पहले तो मैं समझती थी कि मैं छोटी हूँ, इस वजह से मुझे ऐसे कहते हैं, मेरे अच्छे के लिए होता है। मैं छोटी हूँ, इस वजह से मुझसे कुछ नहीं पूछते हैं, बस ये सब खुद को दिलासे देने के लिए ही कहती थी। लेकिन अब मैं ये भी नहीं कह सकती थी कि मैं छोटी थी, इस वजह से उन्होंने बिना पूछे ही मेरा रिश्ता तय कर दिया। हैरत तो मुझे तब हुई जब घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई थी। अम्मा मुझे बाजार लेकर जाती, बहुत सारी शॉपिंग करवाती थी। मैं अम्मा को कहती कि अभी से मेरी शादी न करें, मुझे बेशक आप जो कहेंगी मैं करूँगी। आप मुझे डॉक्टर बनाना चाहती हैं तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगी, जो कुछ कहेंगी मैं वो करूँगी, लेकिन अभी मुझे शादी नहीं करनी। अम्मा मुझे कहने लगी, मैंने तो पहले दिन ही कहा था कि पढ़ाई मत छोड़ो, लेकिन तुमने खुद ही कहा था जो होगा देखा जाएगा। उनकी बात सुन के मैंने नफ़ी में सर हिला दिया और कहा, मैं अब डॉक्टर भी बन जाऊंगी, सब कुछ करूंगी, लेकिन मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन अम्मा मुझे बस यही कहती रही, क्या वो कुछ नहीं कर सकती? अम्मा ने बस मुझे वो लड़का दिखा दिया जिसके साथ मेरी शादी होनी थी। मुझे इसके बारे में सब कुछ बताया भी था कि वो क्या करता है। ये सुनकर तो मुझे खुशी हुई थी कि अब्बा ने मेरा रिश्ता एक अच्छे लड़के के साथ तय कर दिया था। आज मैं ब्याह कर अपने ससुराल आ गई थी। मुझे मेरे कमरे में लाकर छोड़ दिया। मैं कमरे में बैठी हुई थी। काफ़ी वक्त गुजर गया था। मैंने गहरी सांस ली और कमरे को देखने लगी। इतने में मेरी सास कमरे में आई। मैंने उनकी तरफ देखा जो मुझे देखकर कहने लगी, बेटा आज तुम्हारा शौहर कमरे में नहीं आएगा। मैंने हैरत से उनकी तरफ देखा और कहा, क्यों नहीं आएगा? वो कहने लगी, हमारे यहाँ रिवाज है, लड़का पहले दिन बीवी के पास नहीं जाता। मैं हैरान परेशान से उनकी तरफ देखने लग गई। मुझे तो हैरत हो रही थी। आज से पहले मैंने तो ऐसा रिवाज भी नहीं सुना था जैसा वो मुझे बता रही थी। मैंने इस बात में सर हिला दिया और अब मैं क्या कह सकती थी। मैं यूं ही कमरे में बैठी रही। काफ़ी देर तक न जाने क्यों मुझे फिर भी वेट था उसका कि शायद वो आएगा। मैं वहीं पर बैठी बैठी सो गई। सुबह के वक्त जब मेरी आंख खुली तो मेरी नज़र सामने गई। कोई शीशे के सामने खड़ा हुआ था। मुझे देखकर कहने लगा, उठ गई हो क्या? मैंने उसकी बात का जवाब न दिया और उसे देख रही थी। वो मेरा शौहर था। मैं पहली बार उससे यूं अपने सामने देख रही थी और वो मुझसे ऐसे बात कर रहा था जैसे न जाने कितने अरसे से मुझे जानता हो। मैंने गहरी सांस लेकर उसकी तरफ देखा। वो मुझे कहने लगा, क्या हुआ है? शायद रात को अम्मा ने तुम्हें बताया था कि मैं क्यों नहीं आया। मैंने उससे कहा कि आज से पहले तो मैंने ऐसा कुछ नहीं सुना। ये आपके ख़ानदान का बहुत ही अजीब किस्म का रवाज था। वो कहने लगा, मुझे खुद भी बहुत अजीब लगता है। वो कहने लगा, ठीक है, रात को मुलाकात होती है। वलीमे के फंक्शन पर वो ये कहकर बाहर चला गया। मुझे हैरत हो रही थी कि उसने मुझे कुछ बताया भी नहीं था कि वो कहाँ चला गया था। मुझसे कोई बात भी और नहीं की थी। इसके जाने के फौरन बाद मेरी सास कमरे में आ गई और मुझे नाश्ता देकर चले गए। मुझे तो यहाँ पर आकर ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं अपने घर की ही हूँ। यहाँ पर कोई मुझसे ऐसे बात भी नहीं कर रहा था जैसे मैं नई नवेली दुल्हन हूँ। ना ही कोई मेरे पास आकर बैठा था। मैंने नाश्ता किया और कमरे से बाहर आई और इर्द गिर्द घर को देखने लग गई। मुझे यूँ बाहर देखकर मेरी सास मुझे कहने लगी, यहाँ पर तुम क्या कर रही हो? तुम जानती नहीं हो हमारे खानदान की दुल्हन यूँ कमरे से बाहर नहीं आती।
میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا، یہ بھی اب ان کے خاندان کا عجیب سا رواج تھا۔ میں نے ان سے کہا کیا ہو جاتا ہے؟ وہ کہنے لگی یہ لڑکی کے لیے اچھا نہیں ہوتا بغیر شوہر کے کمرے سے باہر نکلنا۔ میں نے گہری سانس لی اور کمرے میں آ گئی۔ کمرے میں آ کر میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا، یہاں پر تو رواج ہی اتنے سارے تھے، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ابا نے مجھے کہاں پر پھنسا دیا تھا۔ میں اپنے آنسو صاف کرنے لگ گئی۔ آج پہلی بار یوں میں بری طرح سے رونے لگ گئی تھی۔ یہاں پر تو میں بالکل ہی خود کو اکیلا محسوس کر رہی تھی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ رات کو میں تیار ہو کر کمرے سے باہر نکلی۔ وہیں پر میری ملاقات اپنے شوہر سے ہوئی تھی۔ وہ مجھ سے باتیں کرتا رہا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں اس سے کیا باتیں کروں۔ وہ تو یوں مجھ سے باتیں کر رہا تھا جیسے مجھے نہ جانے کتنے عرصے سے جانتا ہو، لیکن میں اسے نہیں جانتی تھی۔ اس وجہ سے ہی اس کے منہ کی طرف دیکھے جا رہی تھی۔ دن گزرنے لگے تھے۔ یہاں پر تو ہر دوسرے دن مجھے یہ پتا چلتا تھا کہ یہ بھی اس گھر کا رواج ہے اور وہ بھی۔ اب میں تنگ آ گئی تھی، مجھے تو یہاں رہنا بھی مشکل ہو گیا تھا۔ میں رات کے وقت کمرے میں پریشان بیٹھی ہوئی تھی۔ میرا شوہر کہنے لگا کیا ہوا ہے، ایسے کیوں پریشان بیٹھی ہوئی ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے آپ کے گھر کی سمجھ نہیں آتی۔ وہ کہنے لگا کیوں؟ میرے گھر کو کیا ہے، کیوں نہیں سمجھ آتی؟ میں نے کہا جب سے آئی ہوں آپ کے گھر کے رولز ہی ختم نہیں ہو رہے، نہ جانے کیسے آپ اس گھر میں رہ رہے ہیں۔ میری بات سن کر وہ ایک دم سے ہنسنے لگ گیا۔ میں اس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ وہ کہنے لگا تم بھی پاگل ہو۔ میں نے غصے میں کہا میں پریشان ہوں، میرا یہاں رہنا مشکل ہو گیا ہے اور آپ مجھے دیکھ کر ہنس رہے ہیں۔ میں کوئی پاگل نہیں ہوں جو یہاں پریشان ہوں، کوئی وجہ ہے تب ہی ہوں نا پریشان۔ وہ کہنے لگا اچھا تم پریشان مت ہو، بس یوں ہی دماغ پر سوار کر کے بیٹھی ہوئی ہو اس گھر کے رواج کو۔ میں نے اسے دیکھ کر سوچا اس کے ساتھ تو بات کرنا ہی فضول ہے۔ دن گزر رہے تھے، اچانک میری ایک دن بہت طبیعت خراب ہو گئی۔ جب مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو پتا چلا کہ میں ماں بننے والی ہوں۔ گھر میں سب بہت خوش تھے، لیکن میری ساس نے مجھ سے کہہ دیا تھا جب تک بچہ پیدا نہیں ہوگا تم گھر سے باہر نہیں جاؤ گے۔ میرا دل کیا تھا میں اپنا سر پیٹ لوں، اب میں کیا کر سکتی تھی؟ اب پھر میری ساس نے میرا باہر جانا بھی بند کر دیا تھا۔ زیادہ مجھے اس بات کا دکھ تھا کہ میں اب اپنی اماں ابا کے گھر بھی نہیں جا سکتی تھی۔ ایک دن میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ مجھے باہر لے جائیں، مگر میرا شوہر مجھے کہنے لگا مجھے اماں نے منع کیا ہے، اس وجہ سے میں تمہیں باہر نہیں لے کر جا سکتا۔ ان کی بات سن کر میں نے کہا کیوں نہیں لے کر جا سکتے؟ اس نے پہلی بار مجھ پر غصہ کیا اور کہنے لگے ہم کوئی پاگل نہیں ہیں جو تم پر پابندیاں لگاتے ہیں، یہ ہماری تم سے کوئی دشمنی تو نہیں ہے جو ہم کچھ ایسا کریں گے۔ جو کرتے ہیں تمہارے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ آج کے بعد تم ایسا کچھ نہیں کہو گی، جیسا اماں بولیں گی ویسا ہی کرو گی، اور کوئی فضول قسم کا سوال نہیں کرو گی۔ اپنے شوہر کی بات سن کے میں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آج میں صحن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک ایک عورت گھر میں داخل ہوئی۔ میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی جو کہ مانگنے والی لگ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کیسے تم گھر میں آ گئی؟ اس نے میری بات پر غور نہ کیا۔ میں نے اسے کہا مانگنے والی بھی کیسے ہوگی، کوئی بات بھی نہیں سن رہی۔ میں نے اسے گھر سے نکلنے کا کہا، لیکن اتنے میں میری ساس آئی۔ وہ میری ساس کی طرف چلے گئی۔ میں نے اپنی ساس کو کہا کہ اس عورت کو باہر نکالیں، یہ مانگنے والی ہمارے گھر میں گھس آئی ہے۔ نہ جانے کیوں میری ساس مجھے آنکھیں نکال رہی تھی۔ میں نے حیرت سے اپنی ساس کی طرف دیکھا۔ میری ساس نے اس عورت کے کان میں کچھ کہا تو وہ مجھے بددعائیں دینے لگ گئی۔ میں آنکھیں پھاڑے اس کے منہ کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ وہ مجھے کہنے لگی یہ جو تیرے پیٹ میں لڑکا ہے، جب یہ بڑا ہوگا تو اس کی شادی نہ کرنا، ورنہ جب اس کی بیوی اس کی شکل دیکھے گی تو تمہاری نسلیں تباہ ہو جائیں گی۔ وہ عورت ایسی عجیب عجیب باتیں کر کے چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں بہت حیران پریشان سی اپنی ساس کی طرف دیکھنے لگ گئی۔ میں نے اپنی ساس سے کہا یہ کیوں ایسے کہہ کر گئی ہے؟ میری ساس مجھے کہنے لگی اب مجھے کیا پتا وہ تمہیں ایسے کیوں کہہ کر گئی ہیں، اس بارے میں تمہیں ہی پتا ہونا چاہیے کہ تم نے ایسا کیا کہہ دیا ہے جس کی وجہ سے وہ تمہیں ایسے کہہ کر گئی ہیں۔ میں نے ساس کی بات سن کر کہا یوں ہی بکواس کر کے گئی ہے، میں اس کی بات نہیں سمجھتی۔ میری ساس مجھے غصے میں کہنے لگی کبھی یہ غلطی مت کرنا کہ اس کی بات نہ مان کر۔ میں نے اپنی ساس کی طرف دیکھ کر کہا کہ وہ مجھے اتنی ساری بددعائیں دے کر گئی ہے، اس کے باوجود بھی آپ مجھے کہہ رہی ہیں کہ میں اس کی بات مانوں؟ میں نہیں مانوں گی اس کی بات، میں نے غصے میں کہہ دیا۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگی ٹھیک ہے، مرضی تمہاری، میں نے تو جو بھی کہا ہے تمہارے بھلے کے لیے کہا ہے۔ اگر تم اس کی بات نہیں مانو گی، اپنے لڑکے کی شادی کر دو گی، پھر اس کی بیوی جب اس کی شکل دیکھے گی پھر دیکھنا کیا ہوگا۔ میں حیران پریشان سی اپنی ساس کو دیکھنے لگ گئی۔ ان کی باتیں مجھے بہت عجیب لگ رہی تھی۔ میں نے غصے میں اپنی ساس سے کہا ابھی تک میرا بچہ اس دنیا میں بھی نہیں آیا اور ابھی تک یہ بھی نہیں جانتی ہوں کہ وہ لڑکی ہے یا لڑکا، اور آپ لوگوں نے اس کی زندگی کے بارے میں بھی مجھے بتانا شروع کر دیا ہے۔
میں ان سب کو نہیں مانتی، میں نے غصے میں کہا اور اپنے کمرے میں آ گئی۔ میں یہ سب کچھ انہیں کہہ تو آئی تھی، لیکن مجھے اب خود بہت ڈر لگ رہا تھا۔ وہ فقیرنی جیسے مجھے باتیں سنا کر گئی تھی، مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میری ساس نے نہ جانے اس کے کان میں ایسا بھی کیا کہہ دیا تھا جس کی وجہ سے اس نے مجھے اتنی ساری بددعائیں دے دی تھی۔ میں کمرے میں چلی آئی تھی۔ جب رات کو میرا شوہر آیا تو میں نے سب کچھ اس سے بتایا۔ وہ میری بات سن کر ایک دم سے پریشان ہو گیا اور مجھے کہنے لگا، تمہیں اس فقیرنی کی بات ہمیشہ یاد رکھنی ہوگی۔ میں نے اپنے شوہر کی طرف دیکھا، مجھے بالکل بھی امید نہیں تھی وہ بھی اس فقیرنی پر یقین رکھتا ہے۔ کچھ تو تھا اس فقیرنی میں۔ جب میں نے اپنے شوہر سے فقیرنی کے بارے میں پوچھا تو وہ مجھے کہنے لگا کہ یہ بہت پرانی ہے، دیکھا نہیں تھا کتنی بری عورت تھی، پہلے اس کی ماں ہوتی تھی، اب یہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ بچہ بیٹا ہوگا یا بیٹی ہوگا، اس کی وجہ سے پھر وہ بتاتی ہے کہ اس کی زندگی کیسی ہونی چاہیے۔ میرا بھی انہوں نے بتایا تھا کہ تمہیں کیسے رکھنا ہے، اس وجہ سے تمہارے لیے اتنے سارے رولز ہیں۔ میں نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور کہا، اچھا تو اس کی وجہ سے مجھ پر اتنی ساری پابندیاں ہیں، آگے پھر میرے بیٹی کی بیوی پر بھی یوں ہی ہوگی؟ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، ہاں جیسے بتایا ہے ایسا ہی ہوگا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا اور گہری سانس لی۔ وہ مجھے دیکھ کر یہی کہہ رہا تھا کہ اس کی بات مان لینا۔ مجھے تو کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ بہت ہی کوئی عجیب قسم کے انسان ہیں۔ وہ میری طرف دیکھ کر کہنے لگا، کیا مطلب ہے؟ میں ایسے ماحول میں ایسی حالت میں نہیں رہ سکتی۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، اب تو تمہیں ادھر ہی رہنا ہے، تم گھر سے باہر تو نہیں نکل سکتی۔ میں اس کی طرف دیکھ رہی تھی، وہ مجھے دیکھتا ہوا اٹھ کر باہر چلا گیا۔ اس کے جانے کے بعد میں وہیں بیٹھی رہی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ اس فقیرنی کے بارے میں سوچ سوچ کر ہی نہ جانے مجھے کیا ہو رہا تھا۔ دن گزرنے لگے۔ میں نے تو اس فقیرنی کو جھوٹا ہی سمجھا ہوا تھا، لیکن مجھے حیرت کا جھٹکا تو اس دن لگا جس دن مجھے پتا چلا میرا بیٹا ہوا ہے۔ میں بہت حیران ہو گئی تھی کیونکہ اس فقیرنی کی بات سچ ہو گئی تھی۔ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا، میں نے تو اسے جھوٹا ہی سمجھا تھا، لیکن اس کے بعد میری کوئی اولاد نہ ہوئی۔ میں بہت پریشان رہتی تھی، مجھے کچھ سمجھ بھی نہیں آتی تھی کہ یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے۔ میرے ساتھ میرا بیٹا آہستہ آہستہ بڑا ہو رہا تھا۔ میری ساس اور میرا شوہر اسے بہت پیار کرتے تھے اور اس کا بہت خیال رکھتے تھے۔ سب کچھ بہت اچھا چل رہا تھا۔ میرے بیٹے نے اسکول جانا شروع کر دیا تھا۔ میرا شوہر اسے خود ہی اسکول چھوڑا تھا، خود ہی لے کر بھی آتا تھا اور اس کی بہت حفاظت کرتا تھا۔ نہ جانے کیوں وہ ایسے پریشان رہتا تھا کہ کہیں اس کے بیٹے کو کچھ ہو نہ جائے۔ میں اسے کہتی بھی تھی کہ بیٹے کا اتنا خیال کیوں رکھتے ہو، لیکن وہ مجھے کچھ بھی نہیں بتاتا تھا کہ وہ کیوں اتنا خیال رکھتا ہے۔ بس مجھے کہہ دیتا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کو کھونا نہیں چاہتا۔ آج بھی میں یوں ہی کمرے میں بیٹھی ہوئی تھی تو میرا بیٹا آیا۔ میں نے اس کی طرف دیکھا، اس کا موڈ آف لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا، کیا ہوا ہے؟ وہ مجھے کہنے لگا، کچھ نہیں ہوا، دادی نے ڈانٹ دیا ہے۔ مجھے حیرت ہوئی کہ پہلی بار اسے کسی نے ڈانٹا تھا، لیکن میں نے اسے کچھ بھی نہ کہا۔ اب میں کیا کہہ سکتی تھی؟ مجھے تو پہلے ہی سوچ سوچ کر نہ جانے کیا ہو جاتا تھا۔ وقت گزر گیا تھا، میرا بیٹا بڑا ہو گیا تھا، لیکن میں نے ابھی تک اس کی شادی کے بارے میں کچھ نہیں سوچا تھا۔ نہ جانے کیوں مجھے ڈر لگتا تھا، لیکن آج کل وہ مجھ سے اپنی کلاس کی ایک لڑکی کا بہت ذکر کرنے لگا۔ آخر وہی ہوا جس کا مجھے ڈر تھا۔ میرا بیٹا مجھے کہنے لگا اس سے کلاس کی لڑکی سے محبت ہو گئی ہے اور وہ اس سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ میں نے غصے میں کہا، پاگل ہو گئے ہو کیا؟ میں نہیں کروں گی تمہاری شادی۔ وہ مجھے کہنے لگا، کیوں نہیں کریں گی؟ کیا ہو جائے گا؟ مجھے اس لڑکی کے ساتھ شادی کرنی ہے، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ میں تو خود بہت پریشان تھی، کچھ سمجھ بھی نہیں آ رہا تھا کہ اب کیا کروں۔ وہ تو ضد پر اٹکا ہوا تھا۔ میں نے اس کے ابا کو بتایا کہ وہ کیا کہتا ہے۔ وہ مجھے کہنے لگے، اب کیا کریں؟ ہم تو کسی قیمت پر اس کی شادی نہیں کریں گے، لیکن وہ ہمیں کہنے لگا، اگر آپ میری شادی نہیں کریں گے تو میں اپنے ساتھ کچھ کر لوں گا۔ اس کی ایسی دھمکیاں تو اور بھی بندے کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی۔ میں نے اپنے شوہر کو کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا، میں نے اپنے بیٹے کی بس اس سے شادی کر دینی ہے۔ میرے شوہر نے کہا، کیا ہو گیا ہے؟ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ میں نے غصے میں کہا کہ اگر کل کو میرے بیٹے نے اپنے ساتھ کچھ کر لیا تو نہ جانے کیا ہوگا۔ میری بات سن کر میرا شوہر ایک دم سے خاموش ہو گیا، اس سے کوئی بات نہ کی اور کہنے لگا، ٹھیک ہے تمہاری مرضی، جو کرنا چاہتی ہو کرو، میں کیا کہہ سکتا ہوں۔ میں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ تم اس لڑکی کو اپنا منہ نہیں دکھاؤ گے، پھر میں تمہاری شادی کر دوں گی اس کے ساتھ۔ وہ مجھے دیکھ کر کہنے لگا، کیا ہوا ہے؟ میں اسے اپنا منہ کیوں نہیں دکھا سکوں گا؟ وہ پہلے کہنے لگا ٹھیک ہے، پھر کہنے لگا وجہ بتائیں۔ میں نے غصے میں کہا، مجھ سے وجہ مت پوچھنا، اسے کچھ نہ بتانا۔ مجھے خود کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے اس لڑکی کا رشتہ مانگا تو رشتہ بھی مل گیا۔ مجھے ڈر بھی لگ رہا تھا، میں اس کی شادی تو کرنے لگی تھی، لیکن مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں۔ میں نے شادی کی تیاریاں شروع کی ہوئی تھیں، دن گزرنے لگے۔ آج اس کی شادی والا دن بھی آ گیا تھا۔
मैं अपने बेटे को बार बार कह रही थी कि अपनी बीवी को अपना मुंह मत दिखाना। वो मुझे कहने लगा, अम्मा क्या हो गया है, मुंह दिखाने से कुछ नहीं होता, न जाने क्यों आप परेशान हो रही हैं। वो मेरी पसंद की लड़की है, उसने पहले भी तो मुझे देखा हुआ है, अब अगर मुझे देख लेगी तो क्या होगा। मैंने गहरी सांस ली और कहा, बेटा प्लीज़ मत दिखाना। वो कहने लगा, मेरी पसंद की बीवी है, उसने पहले ही मेरा चेहरा देखा हुआ है, अगर अब देख लेगी तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी। वो भी मेरी बात नहीं मान रहा था, न जाने क्या हो गया था उसको। अब मुझे डर भी लग रहा था बहुत ज़्यादा, और मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा कर रहा था और कह रहा था कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ या कोई भी ड्रामा खड़ा हुआ तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। वो मुझ पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था। मेरा बेटा कोई परवाह किए बगैर कमरे में चला गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या होगा। मैंने गुस्से में अपने शौहर को कहा कि हाँ, तुम तो यही कहोगे सारी गलती मेरी है, अगर मैं शादी ना भी करती तब भी सारी गलती मेरी ही अपनी होती। मैंने गुस्से में अपने शौहर को कह दिया। मेरा शौहर कमरे में चला गया और मैं वहीं पर बाहर टहल रही थी। अजीब सी बेचैनी बनी हुई थी। इसके जाने के 2 मिनट बाद ही मैं उसके कमरे की तरफ गई। अंदर से मुझे अजीब सी आवाज़ें आ रही थी। मैंने जाकर दरवाज़ा खोला तो मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा। वहाँ कमरे की सारी चीज़ें बिखरी हुई थी। मैंने इर्द गिर्द देखा, कमरे में उसकी बीवी मौजूद नहीं थी। मैं अपने बेटे को देखने लग गई और फिर पूछा, तुम्हारी बीवी कहाँ गई? मैं खुद उससे कमरे में बिठा कर गई थी। मेरा बेटा मुझे कहने लगा, नहीं जानता कहाँ गई है। वो गुस्से में चला कर कहने लगा, ऐसे कैसे छोड़कर चले गई? तुम दोनों की तो पसंद की शादी थी, फिर वो ऐसे कैसे जा सकती है? मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो कहाँ गई है। मैंने अपने बेटे को कहा, कॉल करो। उसने नफ़ी में सर हिलाने लग गया और कहने लगा, मैं भी उससे कॉल नहीं करूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अपनी मर्जी से गई है ना। मैंने अपने बेटे को कहा, पागल हो गए हो क्या? कल लोगों को क्या जवाब देंगे? तुम्हारी बीवी कहाँ गई? और मुझे भी समझ नहीं आ रही थी कि अब क्या करना था। मेरा बेटा भी बहुत गुस्से में लग रहा था। वो कमरे से बाहर चला गया। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही थी कि इसकी बीवी कहाँ गई। मैं अपने कमरे में आ गई। मैं बहुत परेशान थी। मेरा शौहर कहने लगा, जब मना किया था तो फिर क्यों की इसकी शादी? ना करती इसकी शादी। मैंने अपने शौहर को घूर कर देखा। वो मुझे ही बातें सुनाए जा रहा था। मुझे अपने बेटे की टेंशन हो रही थी, न जाने वो कहाँ चला गया था। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रही थी कि उसकी बीवी कहाँ जा सकती है। मैंने गुस्से में इस लड़की के घर वालों को कॉल किया और पूछा, आपकी बेटी आपके घर वापस चली गई है क्या? वो मुझे कहने लगी, पागल हो गई हैं क्या? क्या हुआ है? वापस क्यों घर आएगी? उसे तो आप ब्याह कर ले गए हैं। कहाँ गई हमारी बेटी? मैं घबराई हुई उन्हें कहने लगी, न जाने आपकी बेटी कहाँ चली गई है। मुझे तो कुछ समझ भी नहीं आ रही थी। बस मुझे इतना याद था, ये सब कुछ इस फकीरनी की बातों की वजह से हुआ था। मैं इसी परेशानी में टहल रही थी। रात धीरे धीरे गुजर रही थी कि इस लड़की का कुछ पता था, ना ही मेरे बेटे का कुछ पता था। मैं मुसलसल अपने बेटे को कॉल कर रही थी, मगर उसका नंबर भी बंद जा रहा था, और इस लड़की को कॉल की, मगर वो कॉल पिक नहीं कर रही थी। काफ़ी वक्त गुजर गया था। रात का न जाने कौन सा पहर था कि दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं जल्दी से भागकर दरवाजे की तरफ गई। जब मैंने दरवाज़ा खोलकर देखा तो सामने मेरा बेटा और उसकी बीवी खड़े हुए थे। मैं उनकी तरफ आंखें फाड़ कर देखने लग गई। मुझे हैरत हो रही थी। मेरे बेटे ने उसका हाथ पकड़ा हुआ था और उसे अपने कमरे की तरफ ले गया। मैं उससे पूछना चाहती थी कि वो कहाँ गई थी, लेकिन मुझे उसने मौका ही ना दिया पूछने का, और उसे वहाँ से लेकर चला गया। उसने अपनी बीवी को कुछ कहा भी नहीं था, कुछ पूछा भी नहीं था कि वो कहाँ गई थी, बस उसे कमरे में लेकर चला गया था। मैं उससे पूछने के लिए पीछे भी गई, लेकिन फिर मैं वापस आ गई। मैंने सोचा सुबह ही पूछूंगी। पूरी रात मेरी यही सोचते गुजर गई और मैं ठीक से सो भी न सकी। सुबह होते ही मैं उनके कमरे में गई, मगर मेरा बेटा कमरे में नहीं था, उसकी बीवी कमरे में थी। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा शौहर कहाँ है? वो मुझे कहने लगी, पता नहीं, कह रहे थे बाहर जा रहा हूँ, अभी आ जाएंगे। मैं उसके पास बैठ गई और कहा कि कल रात तुम कहाँ गई थी? वो मुझे देखती हुई कहने लगी कि आपको बताना ज़रूरी है। इसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिला दिया और कहा, मुझे बताओ, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या, जो ऐसे छोड़कर बिना बताए न जाने कहाँ चली गई थी? मेरी बात सुनकर वो मुझे कहने लगी, मुझे मेरे शौहर ने मना किया है आपको कुछ ना बताऊं। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखा और कहा, क्या मतलब है? उसने मना किया है? मुझे तुम कुछ बताओ तो सही कि कहाँ गई थी। लेकिन मेरे लाख पूछने पर भी मुझे नहीं बता रही थी। मैं अभी वहीं पर बैठी हुई थी। इतने में मेरा बेटा आ गया और पूछने लगा, अम्मा आप यहाँ पर क्या कर रही हैं? मैंने कहा कि इससे पूछने आई हूँ कि ये रात को कहाँ थी। मेरा बेटा कहने लगा, जहाँ भी थी मुझे पता था, इस वजह से आप इससे कुछ मत पूछें। मैंने हैरत से उसकी तरफ देखकर कहा, मुझे बताओ तो सही कि कहाँ थी, मैं पूछ कर रहूँगी, मुझे भी तो पता होना चाहिए इस घर में चल क्या रहा है। मेरे बेटे ने मेरी तरफ देखकर कहा कि आपने यही सोचा होगा
کہ इस फकीरनी की बात की वजह से ये सब कुछ हुआ है, जो हमेशा से चलता आ रहा है वैसा ही होगा। आपको इसने मना किया था बेटे की शादी मत करना, लेकिन आपने कर दी। ये सब कुछ इस वजह से हो रहा है। आपने यही सोचा ना कि नस्लें तबाह हो जाएंगी। इसकी बात सुनकर मैंने इस बात में सर हिलाने लगी। मैंने कहा, हाँ मैं जानता था और मैंने ही उसे भेजा था कि तुम चली जाना कुछ देर के लिए, फिर मैं तुम्हें ले लूँगा। बस एक बार अम्मा को डराना है, लेकिन बाद में सब कुछ बता देंगे। मैंने गुस्से में कहा, ये सब कुछ क्यों किया? वो मुझे गुस्से में कहने लगा, मैं नहीं चाहता जैसी ज़िंदगी आपने गुजारी वैसी मेरी बीवी गुजारे। मैं कोई रूल्स कोई रिवाज नहीं मानता। ये मेरी मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारेगी। देखिए क्या हुआ है, कुछ नहीं हुआ। मैंने उसे अपनी शक्ल दिखाई है। बस ये कहने की बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मैंने उसकी तरफ देखकर गहरी सांस ली। वो ठीक ही तो कह रहा था। मैंने भी सारी ज़िंदगी इसी में गुजार दी थी। ऐसा करना था, ऐसा नहीं करना था, ये करो वो ना करो, लेकिन मैं भी नहीं चाहती थी कि वो ऐसी ज़िंदगी गुजारे। मेरी सास तो मर गई थी, लेकिन मैं अपनी बहू के साथ ऐसे नहीं रहना चाहती थी जैसे मेरी सास मेरे साथ रहती थी। मैंने अपने बेटे को कहा, ठीक है तुम ठीक कह रहे हो। इसके बाद घर में कोई मसला नहीं हुआ था। मुझे भी पता चल गया था वो सब फजूल बातें होती थीं। नाजरीन, अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।